اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سیرہ کی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ۔ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ابھی تبلیغ اوپنلی نہیں کرنی، بس اپنے بہت ٹرسٹ ورتھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے دین کی دعوت ان کو دینی ہے، اسلام کی۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ مسلم جو تھے ابھی کافی کم تھے، ایسے ہی کہہ لیں ہینڈ فل تھے۔ تو اگر وہ اس وقت باہر ایک دم سے اوپنلی دعویٰ شروع کر دیتے اس چیز کا، تو جو باقی مشرکین مکہ تھے وہ ایک دم سے ہی ان پہ قابو پا لیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو اپنے دین سے نہیں پھرنا تھا، وہ تو تھے کہ یہ اپنے دین میں بہت پکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جماعت تیار کی کہ جب آپ سیکرٹلی، آپ جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو آپ دین کی طرف بلائیں گے۔ تو اس طرح سیکرٹلی وہ ایک ٹیم بن گئی۔ جب ایک اتنے لوگ انف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب آپ جو اس کی اوپنلی تبلیغ کریں گے۔ تو جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ جو ہے نا سورۃ الشورى ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اب اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی، اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا، اور وہ کیا حکم تھا؟ یہ سورہ ہجر میں ہے، 94 آیا اس کی ہے، کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے کے گئے، اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی انہوں نے کہ ہائے صبح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس ٹائم میں کہا جاتا تھا ایسے جیسے کہ آپ کہتے تھے کہ نا ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہے، تو یہ ایک طریقہ تھا ان کا بلانے کا اس ٹائم کے جو لوگ تھے، کہ پہاڑی کے اوپر کسی پہ چڑھ جاتے تھے اور پھر وہاں پر چڑھ کر آواز صدا لگاتے تھے، اور اس کا مطلب ہو جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اس وقت کوئی ایک اعلان ہونے والا ہے۔ تو یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، تو ایسی صورت میں لوگ اوپر جا کے پھر اعلان کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بے نام پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر،
اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس پہ لوگ جو تھے ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے، آخر کون سا اعلان ہونے والا ہے۔ تو یوں جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتی، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے تو آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ پھر زور زور سے پکارنے لگ گیا، یا صباح یا صباح، ہائے صبح، اس طرح سے آواز لگانے لگ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے قرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کا نتیجہ ہے، آخرت کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، نہ ہی اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا۔ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اسی طرح اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے اپنی پھوپھی کو بولا کہ اپنی پھوپھی صفیہ کو کہ میں اللہ سے بچانے کے لیے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو، ان کو کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق ترک کروں گا، یعنی کہ حق رشتہ داری تو نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پہ لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں پھر وہ سورہ نازل ہوئی تھی جو سورہ لہب ہے، تبت یدا والی نا، تبت یدا ابی لہب، 30ویں پارے کے اندر جو ہے۔ پھر وہ سورہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ جو تھا نا، نمبر 1 مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا دشمن تھا آپ کا یہ۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو ذرا قرار آیا،
حیرت اور تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے متکبرانہ خیالات نے ان کی اپنی راہ بنائی، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ابو کبشہ کا یہ لڑکا۔ آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ ابو کبشہ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی نسبت ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا کہ یعنی کہ یہ بھی اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور وہ مجمعوں میں، محفلوں میں اس کا اظہار کرتے تھے۔ آپ اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ سورہ الاعراف 85 آیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ یہیں تک آج کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔